تو وہ کمپلیننٹ جسکا نقطہ نظری پیش نہیں کیا گیا، اس ایف آئی آر کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ ہماری ایف آئی آر درج کی جائے۔ پھر ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک کیس کی 2 ایف آئی آریں نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا اور وضاحت کل کہ قانون کی روح سے جو ایف آئی آر پہلے پیش کی جاتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے ثبوت کے ذریعے بتایا کہ ہماری یہ ایف آئی آر ہے جو ہم نے ایس ایچ او کو پیش کی، جس کی ایس ایچ او وزیر آباد نے اپنے فون سے تصویر بھی بنائی، اور ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں ہمارے وکلاء موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں، اور وہ ایف آئی آر پیش کر رہے ہیں، اور ایس ایچ او لے تو لال سے کام لے رہا ہے اور درج نہیں کر رہا۔ چنانچہ ہمارا موقف واضح ہے۔ ہماری ایف آئی آر لے کر ہم پہلے گئے اور ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ جج صاحب نے پولیس سے ریمارکس مانگے ہیں، اور غالباً بروز پیر منڈے 14 نومبر کو انہوں نے اگلی تاریخ کا تعین کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور جو ہمارا حق تھا، جو ویسے ہمیں ملنا چاہیے تھا، اور پولیس کو ہمارا موقف تسلیم کرنا چاہیے تھا، اور جس کا عمران خان صاحب نے کل اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ حکومت ہماری ہے، پولیس تابع ہے پنجاب حکومت کے، لیکن اس کے باوجود بے بس ہے، اور اسی بے بسی کا جو خلاف جو ہے ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ بے بسی ہے جو بتاتی ہے کہ کچھ لوگ قانون سے بالا ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اگر پاکستان نے خوشحال ہونا ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، تو پھر ہم رول آف لا کی اپلیکیشن جو ہے اس پہ ہمیں آگے آنا ہوگا، اور سب کو قانون کے تابع کرنا ہوگا۔ ہماری جدوجہد جو ہے وہ انصاف کی جدوجہد ہے، اور اس کے لیے تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے، یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ عمران خان اس کی رہنمائی، اس کی رہبری کر رہے ہیں، اور ان کی مشاورت سے یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ آج گجرات میں مزید لوگوں سے بات ہوگی، اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ تھینک یو۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، جیسے آپ نے بتایا ایف آئی آر پہ آپ کو انصاف نہیں ملا، تو کیا آگے آپ کو انصاف ملتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے یہی تو جستجو ہے کہ انصاف کے دروازے سب کے لیے یکساں طور پر کھلے ہونے چاہیے، چاہے سابق وزیر اعظم ہے یا پاکستان کا عام شہری ہے۔ یہی تو تحریک انصاف کی جدوجہد ہے۔ ہماری تحریک ہی تو انصاف کی تحریک ہے، اور وہ اس کے لیے ہم کوشش ہماری جاری رہے گی۔ ایف آئی آر جو ہے وہ اپلیکیشن آپ کی پہلے آئی، 3 دن اس کو لٹکایا گیا، اس ایس ایچ او کو اس واقعہ پہ معطل تک نہ کیا گیا، اسی کو بعد میں مدعی بنا دیا گیا۔ اس پہ کیا آپ کو کمزوری نظر نہیں آتی کہ پنجاب میں جو ہے آپ کی حکومت ہونے کے باوجود کمزوری ہے؟ عرض یہ ہے، اس کا ہم نے ایک قانونی راستہ تلاش کیا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے اپنا موقف پیش کیا ہے نا۔ وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو وکلاء کی نمائندگی کرتی ہے، جو وکلاء کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ان کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے یہ جو ایف آئی آر حکومتی جو یہ پولیس کی مدعیت میں داخل کی گئی ہے، ان کی نظر میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ That's illegal۔ آج پورے پاکستان میں مطالبہ کریں گے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ اب اس کا جہاں عوام اظہار کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے، ہم نے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے، اور تبھی ہم جو ہے وہ سیشن جج صاحب کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ ایک سیکنڈ ٹھہر جائے، آپ سے پہلے وہ کر رہے ہیں، آپ اس میں آ جائیے۔ جبکہ بیک ڈور پہ انہی لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے کی
میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اور مجھے اس کی تصدیق کرنی ہوگی کہ جو وہ فرما رہے ہیں اس میں کتنا وزن ہے. آئی ایم ناٹ شیور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا موقف ہے یا نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، دیکھیے ہماری کوشش کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالا جائے. اس وقت ایک پولیٹیکل سٹیل میٹ ہو چکا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پر آپ کے سامنے نمایاں دکھائی دے رہا ہے. عدم سیاسی استحکام کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نہ صرف عام شہری متاثر ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اس کا ہم حل پیش کر رہے ہیں. جو حل ہم پیش کر رہے ہیں وہ آئین کے مطابق ہے، وہ جمہوری قدروں کے عین مطابق ہے، اور وہ حل ہے الیکشنز. ہم کوئی آئین سے ماورا کوئی بات تو نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہٹ دھرمی اور ضد سے بات نہیں چلے گی. مجھے یہ بتائیے، اس وقت جو ملکی فیصلے ہیں، جو حکومت وقت نے کرنے ہیں، انہیں اسلام آباد میں ہونا چاہیے ملک کی قیادت کو، یا لندن میں ہونا چاہیے؟ قوم پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آج وہ پاکستان سے غائب کیوں ہیں، آج یہاں سے وہ فرار اختیار کیوں کیے ہوئے ہیں. آج پاکستان میں ان کی پریزنس درکار ہے، اینڈ از ایبسنٹ. وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا سٹے جو ہے اس کو پرولونگ کر لیا ہے. کیوں کر لیا ہے؟ دیکھیے سوچنے کی بات ہے، کیوں کر لی ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے ہو رہی ہے مشاورت؟ ہو رہی ہے یا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے یا اپنے اوتھ کی پاسداری کے خلاف قدم اٹھایا گیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں. لینڈنگ پیپرز میاں نواز شریف کو جاری ہو چکے ہیں جسے سفارتی دستاویزات. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے آنے سے بھی سیاست میں مثبت تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو پہلے دن سے یہ موقف اختیار کیا تھا. وہ گئے کیوں تھے؟ وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے، ناساز تھی، علاج کے لیے گئے تھے، اور ان کی پلیٹلیٹس جو اس حد تک گر گئے تھے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. لندن پہنچتے ہیں، پلیٹلیٹس بحال ہو جاتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، سیاسی میٹنگز کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، معمول کی کارروائی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں کہ جیسے ان کی صحت سنبھلے گی وہ واپس تشریف لے آئیں گے. اب سوال یہ ہے، صحت تو سنبھل گئی، واپس کیوں نہیں آئے؟ صحت تو سنبھل گئی، واپس نہیں آئے. اگر آنا چاہیں تو بے شک آئے، ہمیں کیا، ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں کی. عمران خان صاحب نے کہا ہے آئے، اور پوری قوم منتظر ہے، پوری قوم منتظر ہے، آئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے لانگ مارچ کو جلسوں میں تبدیل کر دیا ہے، پی ٹی آئی نے جو فردر آگے لانگ مارچ ہو رہا ہے؟ جی نہیں، ہمارا مارچ جاری ہے، ہمارا مارچ جاری ہے، اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ خود پارٹیسپیٹ کر سکیں، تو ہم نے حکمت عملی یہ بنائی ہے کہ جو ان کا روٹ تھا جی ٹی روڈ کا، وہ ان نے ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ اس روٹ پر میں گامزن رہوں اور اس مارچ کو پنڈی کی طرف لے کر چلوں. اسی طرح اسد عمر صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ دوسری طرف سے وہ آگے بڑھیں اور وہ ایریاز جی ٹی روڈ کے اور وہ علاقے جس کو یہ مارچ ٹچ نہیں کر رہا، وہ ان علاقوں کو موبلائز کرتے ہوئے وہ بھی راولپنڈی پہنچے. اور تیسری طرف پرویز خٹک صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ جو اپنا پشاور سے اور اس طرف سے روانہ ہوں اور راولپنڈی پہنچیں. اور چوتھی طرف جو ساؤتھ ہے ہمارا کے پی کے کا، ان کے قافلوں کو علی امین گنڈاپور صاحب لیڈ کرتے ہوئے اور وہ بھی راولپنڈی پہنچے. انشاءاللہ عمران خان جب راولپنڈی پہنچیں گے تو سب یہ قافلے ان کے ساتھ وہاں کنورج کریں گے، اور پھر جب وہ پہنچیں گے تو وہ پھر خطاب کریں گے، اور پھر اس خطاب میں وہ اپنے حقیقی آزادی مارچ کے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. پاکستان کی عدلیہ کی انصاف کر رہی ہے. کل ایک بندے کو اس کی ضمانت کینسل کر کے گرفتار کیا گیا جس نے بحث چوری کی تھی. تو کیا ہمیں بڑے فیصلوں کے لیے میچیور لانا پڑیں گے
अदरवाइज तो मेयार तो आपके सामने। मेरे भाई यही तो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। कुदरत ने, अल्लाह का देखे ना निज़ाम इंसाफ का, अल्लाह ने जब ये हमारी बहस मुल्क में छिड़ी हुई है, एक ऐसा केस बरतानिया में सामने ले आए जिससे कि एक कंपैरिजन लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क का जहां जुडिशल सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है और एक ऐसे मुल्क का जहां का जुडिशल सिस्टम जो है वो दबाव में दिखाई दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल बहस जो इमरान खान जिस बहस को छेड़े हुए थे, इस अपना जो डेली मेल का जो केस है, उसने इस बहस को तो एक नया, उसको नई तकवीत दे दी है और हमारे मौकिफ को और उजागर कर दिया है। अच्छा सर, जी भाईजान, कि आपका रवैया बड़ा शीरी है। कल जो तकारीर वहां पर हुई, आपके अलावा बड़ी सख्त तकारीर हुई, लेकिन आपकी तकरीर थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा था। फिर आपने ये भी कहा कि कुछ लोग हमारे सहमे हुए हैं, मैं उनको पैगाम देता हूँ कि आप सहमे नहीं। कौन लोग हैं वो जो सहमे हुए हैं? और ये तकरीर मुझे ये बताएं मेरे भाई, जब आपके सामने एक कत्ल की वारदात हो, आपके सामने निहत्ते बेगुनाह लोगों को गोलियां लगें और आप अपनी आंखों से लोगों का खून बहता देखें, आप नहीं सहमेंगे? जिन माओं, बहनों और घर के खानदान के जो टेलीविजन पे देख रहे थे और उनके बच्चे, उनके अजीज़ो अकारिब उस जुलूस में थे, और जब वो ये वाकया टेलीविजन पे देखेंगे उन पर खौफ तारी नहीं होगा, वो सहमेंगे नहीं। और जब एक पहले इशारा दे दिया गया, अभी मार्च शुरू ही नहीं हुआ था और 6 दिन पुरअमन तौर पर चला कि जी खूनी होगा, तो वो नहीं सहमेंगे क्या? मैं एक सवाल और करना चाहूंगा और इमरान खान साहब ने किया, मैं उनके सवाल को दोहरा देता हूं। अरशद शरीफ साहब का जो ये टॉर्चर की जो वीडियो है, वो किसके हाथ कैसे आ गई, उसको नशर क्यों किया गया, उसके मकासद क्या थे? अब वो जब जिसने भी वो वीडियो देखी है, वो सहमेगा कि नहीं सहमेगा? उसमें क्या असर होगा? आप उसकी जरा ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं ना। उनके बच्चों पर, उनकी वालदा पर, उनकी अहलिया पर उसका क्या असर हुआ होगा? तो देखिए, ये सब चीजें हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और हर इंसान तासुरात लेता है। उसके बावजूद मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि इस दबाव और इस माहौल के बावजूद लोग बाहर निकले और इंशाअल्लाह आज भी निकलेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि सारा वजीराबाद हुआ, बड़ा खतरनाक वाक़या था, वजीराबाद वाक़या पेश आया, तो लेकिन जिस इंतजामिया जिस जिले में पेश आया, ना उसको डिस्ट्रीब्यूट आया गया, ना डिस्ट्रीब्यूट आया गया, पंजाब हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। हजूरे वाला सवाल समझ आ गया, सवाल समझ आ गया ना आपका, सवाल समझ आ गया ना आपका मेरे भाई। उसका जवाब ये है, हमारी FIR दर्ज होने दें। जब हमारी FIR दर्ज हो जाएगी तो सारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कौन जिम्मेदार ठहरा, किस पर कितना बोझ आता है, वो सब कुछ आया हो जाएगा। तो यही तो हमारा मौकिफ है कि हमारी FIR शुरुआत कहां से होगी? हमारी FIR से। और बताइए, हमारे कंप्लेनेंट की FIR दाखिल नहीं हुई, पोस्टमार्टम भी हो गया, पर्चा भी हो गया। ये सब सवालात हैं, जब बहस छिड़ेगी तो उसमें जाएंगे। थैंक यू जी।